اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائی مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے کہ 9 ماہ کے بعد ایک انسان دنیا میں آنے والا ہے، لیکن واپس جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملتی۔ یہ ایک قدرت کا قانون ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے بڑا آتا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، لیکن واپسی جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ماں کے پیٹ سے لے جائے، چاہے تو 100 برس کے بعد لے جائے۔ تو دنیا میں آنے کی جو خبر ہوتی ہے وہ 9 ماہ پہلے مل جاتی ہے کہ کوئی آنے والا ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی۔ دنیا میں سب سے بڑا غافل انسان وہ ہوتا ہے جو کسی وقت کا انتظار کرے کہ وہ وقت آئے گا تو پھر میں توبہ کروں گا، وہ وقت آئے گا تو میں پھر نمازیں شروع کر لوں گا۔ اس سے بڑا غافل انسان اور کوئی نہیں ہوتا۔ 2 باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، باپ ہونے کے ناطے ہم سب کو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کمایا ہے۔ ایک باپ ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے 1.5 کروڑ کا گھر چھوڑ دیا، 50 لاکھ کی گاڑی بھی چھوڑ دی، لیکن جب اس کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہو اور جوان بیٹے سر پہ کھڑے ہو کر کسی کو ٹیلی فون کریں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو، تو اس باپ کو سوچنا چاہیے اس نے زندگی میں کیا کمایا۔ ایک ماں ہے، جیسے ہی بیٹی بولنا یا چلنا شروع کرتی ہے تو اس کا جہیز بنانا ماں شروع کر لیتی ہے، اور رخصت کرتے وقت تک بھی اس کا جہیز مکمل نہیں ہوتا۔ اور ہر باپ اپنی بیٹی کو گھر سے قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ آپ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو بھی قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو ایک ہی جواب ہے، قرآن کی رحمت اور برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں، جو قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکت ہے، اگر وہی قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکت ہوگی۔ ہم اپنی نسل کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز والدین کے اپنے پاس نہیں ہے نا، اولاد اگر مانگتی ہے تو ماں باپ وہ چیز بھی اولاد کو دیتا ہے۔ نہیں دے رہے تو صرف اور صرف نبی کا دین نہیں دے رہے، اس کے سوا سب کچھ دے رہے ہیں۔ جب ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں پڑوسیوں کے ہاں رکھنی پڑتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ دیا، کیا اس بیٹی کو رخصت کرتے وقت دین دیا تھا؟ ہم نے سبھی کچھ دیا، اپنی اولاد کے لیے اچھا گھر بنایا، بالکل بنانا چاہیے، اچھی رہائش، اچھی سہولتیں، اچھی گاڑی دی، بالکل دینی چاہیے، دین منع نہیں کرتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کمایا ہے، جس کی خاطر آپ نے ساری زندگی بسر کی۔ اگر مرنے کے بعد آپ کا وہی بیٹا آپ کی میت کو ہاتھ نہیں لگا رہا تو یقین کر لیں کہ آپ سے بڑا غریب بندہ کوئی مرا ہی نہیں ہے۔ آپ کے پلے کیا بچا؟ جس کی خاطر آپ نے ساری زندگی گزار دی ہے، وہ تو آپ کو غسل دلوانے کے لیے کسی کو ٹیلی فون کر رہے ہیں۔ جس اولاد کے لیے آپ صبح و شام، گرمی سردی، حلال حرام کو نہیں دیکھ رہے، آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ سلوک کیا کریں گے؟ باپ کے غسل کی قیمت 1000 روپیہ پڑتی ہے، کسی کو بلا کے غسل دلوا کے اس کو 1000 روپیہ اجرت دی جاتی ہے۔ اس باپ نے کیا کمایا ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، بندے نے اگر اپنے لیے جینا ہو نا، صرف اپنی ذات کے لیے، تو وہ 2 وقت کی روٹی داتا دربار سے بھی کھا سکتا ہے، وہاں جا کے سو بھی سکتا ہے۔ لیکن آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، ذمہ داری سے نکلتے ہیں، سارا دن مشقت کرتے ہیں، رات کو تھک چور ہو کے گھر آتے ہیں، کس کی خاطر کر رہے ہیں؟
اگر آپ میں سے کسی شخص سے پوچھا جائے کہ یار اگر تم نے اپنے لیے جینا ہو تو کہتا ہے یار اگر میں 2 دن محنت کروں تو میں 1 ہفتہ سکون سے کھا سکتا ہوں اگر میں نے اپنے لیے جینا ہو۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ آپ لوگ اپنے لیے نہیں جی رہے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جن کے لیے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے لیے دعا مانگنے کے بھی قابل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ پہلا لمحہ فکریہ جو ہمارے لیے ہے۔ دوسری بات، اہل سنت و جماعت کی طرف سے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا گیا نا، وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے 2 دیگیں پکا لو، چند مہمان اکٹھے کر کے دیگ تقسیم کر دیں تو ہم نے مرنے والوں کا حق ادا کر دیا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہماری طرف سے مرنے والوں کے ساتھ کیا گیا۔ مرنے والے کو ہماری دیگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو تھوڑا سا اور آسان کر لیں، جب تک یہ مسجد بنی رہے گی بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، اللہ نہ کرے مسجد ختم ہو جائے تو بنانے والے کا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندے نے ایک رکشہ بنایا، وہ رکشہ چلاتا ہے اور اس سے اپنا ذریعہ آمدن بناتا ہے، جب تک رکشہ باقی رہے گا اس کو آمدن آتی رہے گی، لیکن جب رکشہ ختم ہو جائے گا تو آمدن آنا بھی بند ہو جائے گی۔ اسی طرح ایصال ثواب جس کے لیے ہم سب جمع ہوئے نا، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچ رہا ہے۔ جس کی بھی ہم نے نیت کی ہے کہ ہم اس کا ایصال ثواب کر رہے ہیں، جب تک میں بولتا رہوں گا آپ سنتے رہیں گے، مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جیسے ہی میں بولنا ختم کر دوں گا ثواب ختم ہو جائے گا، کیوں کہ چیز باقی نہیں ہے تو اس کا ثواب بھی باقی۔ اسی طرح ہم نے جو کھانا پکایا اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جس نے کھانا کھایا ہوگا جب تک اس کو ہضم نہیں ہوگا مرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن جیسے ہی کھانا کھانے والے کو کھانا ہضم ہو جائے گا اس کا ثواب ختم ہو جائے، کیوں کہ چیز باقی نہیں ہے تو اس کا ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ ایک نمازی نے یہ پنکھا لگوا دیا، 20 سال چلے، 30 سال چلے، 30 سال تک جو اس کی ہوا لے کے نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے والے کو جو ثواب ملے گا وہ اس کو بھی ملے گا جس نے یہ پنکھا، اور جب پنکھا جل کے کباڑ خانے میں چلا جائے تو ثواب بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک پہلو سمجھ آیا دین کا کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے، جب چیز ختم ہو جائے گی تو ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے مرنے والوں کے لیے ایسا ایصال ثواب کریں کہ وہ قیامت تک اس کو ثواب ملے۔ اس کا بہترین طریقہ بھلا کیا ہے؟ آپ اپنی نسل میں سے ایک بچے کو عالم بنا دیں، وہ عالم آگے 10 عالم بنائے گا، 10 آگے 100 بنائیں گے، 100 آگے 1000 بنائیں گے۔ بتائیں ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے پہلے بچے کو دین پہ، یعنی مثال جنہوں نے مجھے پڑھایا، میں یہاں پہ آپ کو دین سمجھا رہا ہوں تو ثواب میرے بڑوں کو پہنچ رہا ہے۔ جنہوں نے مجھے اس دین پہ لگایا ہوگا، میرے گھر والوں نے، میرے بڑوں نے، میرے اساتذہ نے، میں بول یہاں رہا ہوں لیکن ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ تو جنہوں نے ان کو لگایا ہوگا اسی طرح اوپر چلتے جائیں، ثواب اوپر چلتا جائے گا۔ اسی طرح جو پودا آپ لگائیں گے، مثال کے طور پہ یہ جتنے درخت ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ اس مثال کو سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی۔ جتنے درختوں کا سایہ آج ہم لیتے ہیں کیا وہ ہم نے خود لگائے تھے؟ بولے نا صحیح یار، وہ درخت ہم نے لگائے، کس نے لگائے تھے؟ ہمارے پچھلوں نے لگا دیے، بڑوں نے لگا دیے۔ جب تک درخت رہے گا ہم اس کا سایہ، ہمارے بعد والے اس کا سایہ، اس کے بعد والے اس کا سایہ، تو ثواب کس کو پہنچا؟ جس نے وہ درخت لگایا تھا۔ اور اگر ایک بچہ آپ نے دین پہ لگا دیا تو وہ بچہ جتنے بچوں کو دین پہ لگائے گا سارا ثواب کس کے کھاتے میں؟ جس نے پہلے بچے کو۔ تو آپ اپنے بڑوں کے لیے ایسا ایصال ثواب کریں جو قیامت تک چلے۔ باقیوں کا انکار نہیں ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے، جو میں جملہ کہنے لگا ہوں بس میں گفتگو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ہم اپنی نسلوں کو، میں اپنی سمیت بات کر رہا ہوں، ہم نہ اپنی نسلوں کو رسم و رواج کے اوپر نہ پابند کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔
مثال کے طور پہ اگر آپ اس جملے پہ غور کریں تو شاید آپ کو آنے والی زندگی گزارنا تھوڑی آسان ہو جائے۔ ایک بچہ ہے، وہ اپنی والدہ یا اپنے والد کو دفن کر کے اپنے گھر آتا ہے۔ اب جب رات کو آ کے وہ بستر پر لیٹتا ہے تو اس کے ذہن میں سوچ کیا چل رہی ہوتی ہے؟ صبح کلوں کے لیے چنے لینے بھی جانا ہے، فروٹ منڈی فروٹ لینے جانا ہے، دیگوں والے کا سامان لینے جانا ہے۔ بچے کو یہ فکر ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ نے بچے کو یہ فکر دی کہ کلوں کے چنوں کا اہتمام کرے، فروٹ منڈی سے فروٹ منگوائے، دیگوں کا سامان منگوائے۔ کاش آپ نے اس بچے کو یہ فکر دی ہوتی، بیٹا چنے آئیں یا نہ آئیں، جس وقت تیرا باپ یا تیری ماں قبر میں حساب دے رہی ہو نا، اس کے سرانے بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھ لینا۔ وہاں ماں اور باپ قبر میں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، سوالوں کے جواب مشکل بنے ہوئے ہیں، اور بچہ گھر بیٹھ کے کیا سوچے؟ صبح چنے لینے کے لیے جانا ہے۔ ہم اپنے اوپر ظالم خود بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اپنی نسلوں کو رسم و رواج دے کے جا رہے ہیں۔ یار ایک غریب بندہ جس کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں ہے، ہم نے اس کے بچے کو بھی یہ فکر دے دی کہ صبح چنے کتنے بجے لینے جانا ہے۔ کاش ہم اس کی تربیت یہ کرتے، بیٹا صبح کل 2 گھنٹے لیٹ بھی ہو جائے نا تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کل خانی میں چنے تقسیم نہ بھی ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جس وقت تیرا باپ یا تیری ماں قبر میں پھنس جائے نا تو کم از کم اس کے سرانے بیٹھ کے اللہ کا قرآن ہی پڑھ لینا۔ آپ تصور کریں، جس ماں یا جس باپ کے سرانے بیٹھ کے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو اور نیچے قبر میں ماں یا باپ حساب دے رہے ہوں، بتاؤ اس کو مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ کیونکہ میرے رسول کریم کا فرمان ہے، جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے رحمت کی چادر کو تان لیتے ہیں، اور یہاں جو حساب ہی اللہ کی رحمت میں دے رہا ہوگا، بتاؤ اس کا بچنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور میرے رسول کریم کا حکم ہے، اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر قبر پہ ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ جب ہم مردے کو دفن کر کے 40 قدم ہٹ کے قبرستان سے باہر نکلتے ہیں نا، اسی وقت فرشتے قبر کی دیوار چیر کے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں اور مردے کو جھڑک کے اٹھاتے ہیں۔ اور سوچو اگر اوپر بیٹھ کے بچہ کہہ رہا ہو الرحمن، اے اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، اے اللہ الرحیم تو بڑا ہی مہربان ہے، تو بتائیں نیچے جو حساب دے رہا ہوگا، اگر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، تفسیر کبیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک ہدایت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نا ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ بڑا شدید عذاب ہے۔ چند دن کے بعد دوبارہ پھر اسی قبر سے گزر ہوا تو دیکھا اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، رک گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا، حکمت سمجھ نہیں آئی، چند روز پہلے یہی قبر تھی، یہی بندہ تھا، تیرا بڑا شدید عذاب تھا۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، اللہ کے نبی زمین کے اوپر ہوں تو زمین کے اندر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی زمین کے اوپر ہوں تو زمین کے اندر دیکھتے ہیں، اور اگر وہ زمین کے اندر ہوں تو زمین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا عرض کی اللہ تیرا بندہ یہی قبر، یہی بندہ چند روز پہلے عذاب تھا، آج اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا کر میرے عیسیٰ کو بتلاؤ ماجرا کیا ہے۔ اب ماجرا سننا کہ اچانک عذاب الہی رحمت الہی میں کیسے تبدیل ہوا۔ جبریل آئے، آ کر سلام عرض کی، عرض کرنے لگا عیسیٰ روح اللہ مرنے والا بڑا گناہ گار تھا، اس کے گناہ اتنے تھے کہ اللہ کے عذاب نے اس کی قبر کو گھیرا ہوا تھا۔ فرمایا وہ ٹھیک ہے، پھر اچانک رحمتیں؟ کہا جب یہ بندہ دنیا سے آیا تھا نا، اس کی بیوی کی گود میں اس کا بیٹا تھا، اور آتے وقت کہہ کے آیا تھا کہ جب میرا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے نا تو اس کو عیسیٰ کی کتاب ضرور پڑھانا۔ آج اس کی بیوی اس کے بچے کو مکتب میں لے کر گئی، استاد نے کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبریل عرض کرنے لگے عیسیٰ رب تعالیٰ فرما رہا ہے جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہے، پھر رب کو حیا آتی ہے اس کے باپ کو قبر میں وہ عذاب دے گا؟ شرط یہ ہے کہ پیچھے کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا تو ہونا۔ ہم نے ساری زندگی اولاد کے لیے گزار دی، اولاد آپ کے جنازے میں آنسو تو بہا لے گی، آپ کے لیے فاتحہ نہیں پڑھ سکتی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ماں باپ کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی ہو۔ اس سے بڑا ظلم ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اپنے سامنے خود کھڑا کریں،
اور ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر آج مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ گئی، جس بیٹے کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، کیا وہ میرے لیے فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ میرا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ میری میت کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سے بڑا غریب انسان بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں دولت پیسوں کا نام ہے؟ آپ ڈیفنس میں چلے جائیں، دولت ملے تو کوئی یہ عیب نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لیکن جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ڈیفنس کے اندر، ان کے بچے کروڑوں کے گھر میں اور لاکھوں کی گاڑیوں میں رہتے ہیں۔ کس میں رہتے ہیں؟ کروڑوں کے گھروں میں اور لاکھوں کی۔ آپ کو پورے قبرستان میں قرآن پڑھنے والا ایک نہیں ملے گا۔ سوچیں انہوں نے کیا کمایا زندگی میں، اگر ان کے لیے ان کی اولاد کم از کم دعائے مغفرت بھی نہ کر سکے۔ اس واسطے اپنی نسل کو اتنا دین ضرور دے جانا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے نہ ترسو۔ نہلانے والا سگا بیٹا ہونا، اللہ نہ کرے باپ میں کوئی عیب نکل بھی آئے، ساری زندگی نہیں بتائے گا کہ میرا باپ ایسا تھا۔ اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں۔ وہ جگہ جگہ دکان دکان چوراہے چوراہے کہے گا بھائی شکل بڑی بگڑ گئی سی، میت بھاری ہو گئی سی، بو آ رہی سی۔ سوچو نہلانے والا بیٹا کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ کم از کم آپ اتنی کمائی تو کر لینا کہ آپ کا بیٹا آپ کو ہاتھ تو لگا لے۔ آپ نے کیا کمایا کہ اگر آپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا بھی بیٹا اپنے گھر میں نہ رکھے؟ جس اولاد پہ آپ نے اتنا مان کر لیا ہے، اور بھائی جس صابن کے ساتھ ماں یا باپ کو نہلایا جاتا ہے نا، بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ آپ کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں، بہت اچھی گزار رہے ہوں گے، اولاد کے لیے ہر سہولت مہیا کرتے ہوں گے، لیکن بالآخر چلے جانا ہے۔ جانے کے بعد کیا کرو گے؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو بس میں آخری بات کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جو بندہ سعودیہ میں جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، وہ رہتا سعودیہ میں ہے، کھاتا سعودیہ میں ہے، پیتا سعودیہ میں ہے، سوتا وہیں پہ ہے، پیسہ وہیں پہ کماتا ہے، لیکن پیسے کما کے وہ پاکستان بھیجتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ بولے تو صحیح آپ۔ دبئی جانے والا کماتا وہاں پہ لیکن پیسے کیوں؟ جب اس نے کھانا وہاں، پینا وہاں، سونا وہاں، رہنا وہاں، تو پیسے پاکستان کیوں بھیج رہا ہے؟ اس سے پوچھو تو وہ کہے گا نہیں یار، آخر ایک دن میں نے جانا وہیں پہ ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو جانا میں نے پاکستان میں، اس لیے پیچھے اپنا گھر بنا رہا ہوں تاکہ جب میں دبئی سے یا سعودیہ سے یا یورپ سے فارغ ہو کے اپنے شہر اپنے ملک میں جاؤں نا تو میرا گھر اچھا ہونا چاہیے۔ اس جملے کو تھوڑا سا اپنے اوپر لائیں۔ جہاں ہم نے جانا ہے، ہم نے وہ گھر تیار کیے؟ وہ ایک علاقہ تھا نا، اس کا دستور یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ منتخب کرتے تھے، اور سال کے بعد اس بادشاہ کو نا زنجیریں ڈال کے دریا کے پار ایک جنگل تھا، جنگل میں چھوڑ آتے تھے، اور بیڑیے اس کو نوچ نوچ کے چیر پھاڑ کر دیتے تھے، اور واپسی جب دریا کے کنارے آتے، صبح سورج نکلنے کے بعد جو پہلا بندہ ان کو نظر آتا نا، اس کو وہ نیا بادشاہ بنا لیتے تھے، اور بادشاہ بناتے وقت اس کو بتاتے تھے کہ سال کے بعد ہم تیرے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ اب وہ دستور چلتا رہا، 1 سال ایسا آیا کہ انہوں نے بادشاہ کو زنجیریں ڈالی، جنگل میں چھوڑا۔ جب واپس آئے تو جو پہلا بندہ دریا کے کنارے ملا وہ ایک تاجر تھا، تجارت کی غرض سے اس شہر میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا دستور ہے کہ ہم نے اب تجھے بادشاہ بنانا ہے۔ اس نے کہا دیکھو یار، میں ایک کاروباری بندہ ہوں، مجھے نہیں پتا سلطنت کیسے چلتی ہے، لہٰذا مہربانی کرو کسی اور بندے کو بناؤ، مجھ سے یہ کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے علاقے کا دستور ہے، بادشاہ بنے گا تو ہی بنے گا، آرام سے بن جائے تو ٹھیک ہے ورنہ زبردستی بنا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا اگلی بات یہ ہے کہ سال جب مکمل ہوتا ہے تو ہم زنجیریں ڈال کے بیڑیوں کے سامنے پھینک جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں تو بالکل نہیں بنتا، پھر اگر تم نے سال بعد میرا چیر پھاڑ ہی کروانا ہے تو میں کیوں بادشاہ بنوں؟ اس نے کہا بادشاہ تمہیں بننا پڑے گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بندہ سیانا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ بنوں گا، لیکن مجھے بتاؤ پورا سال جو میں کہوں گا وہی کرو گے؟ انہوں نے کہا تو ہمارا بادشاہ، جو تو نے کہنا وہی ہونا ہے، لیکن سال کے بعد بیڑیوں کے سامنے ہم ضرور پھینک کے جائیں گے۔ اس نے کہا سودا منظور ہے۔ وہ آیا، تخت پر بیٹھا، اس نے پہلے ایک فورس تیار کی اور کہا کہ جنگل میں جاؤ، جتنے درندے ہیں سب کو قتل کر دو۔ بادشاہ کا حکم مانا گیا، درندے سارے قتل ہو گئے۔ اگلی فورس بلائی، کہا جنگل میں جتنے درخت ہیں سارے کاٹ دو۔
بادشاہ کا حکم تھا سارے درخت کاٹ دیے گئے۔ تیسری فورس بلائی کہ وہاں پہ جا کے خوبصورت محل تیار کرو۔ محل تیار ہونے لگا، کہا اس کے ارد گرد نہریں کھودو۔ جب نہریں کھودی، محل تیار ہوا، درخت کٹ گئے، درندے مر گئے، سال پورا ہو گیا۔ اب وہ سارا قبیلہ زنجیریں لے کے بادشاہ کو باندھنے آیا، تو بادشاہ نے کہا نہیں باندھو نہیں، میں آگے آگے چلتا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ سارا قبیلہ ایران کے ہر بادشاہ تو چیخیں مارتا تھا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے، اور یہ کہہ رہا کہ میں آگے آگے ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پہلے جو آئے وہ تخت پر بیٹھے تو آگے جانا بھول گئے، اور میں بیٹھا تخت پہ تھا، لیکن میں یہ نہیں بھولا تھا کہ میں نے سال کے بعد کہاں جانا ہے۔ جس گھر میں میں نے جانا تھا نا، میں نے اس کی تیاری کی ہے۔ آپ اس گھر میں مہمان ہیں، لیکن آپ نے جانا کہیں اور پر ہے۔ سعودیہ رہنے والا گھر سعودیہ نہیں بناتا، دبئی رہنے والا گھر دبئی میں، وہ پیسہ پاکستان بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس جانا ہے۔ تو انسان نے جہاں پہ رہنا ہونا، اس کو گھر وہاں پہ تعمیر کرنا چاہیے۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو اتنا دین ضرور دے دیں کہ آپ کو مرنے کے بعد غسل کے لیے ترس نہ پڑے۔ اور دوسری بات، رسم و رواج چھوڑ کے اپنے بچوں کو دین دیں، تاکہ آپ کو قبر میں جا کے اصال ثواب کے لیے ترس نہ پڑے۔ ہم آئے سب اصال ثواب کے لیے، چیلم کے لیے آئے ہیں، یا جن کا سالانہ ختم ہوگا ان کے لیے آئے ہیں۔ سوال یہ پیدا تھا، جتنا قریبی رشتہ تھا نا، اتنا اچھا پھل لے کے آئے ہیں۔ پھل تو زندہ بندے آپ اور میں کھائیں گے، آئے ہم سب مرنے والے کے لیے تھے، تو ان کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ اور اگر ہم مرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں نا، تو کل کو ہمارے ساتھ یہ سلوک ضرور ہوگا۔ اس واسطے آپ نے جہاں پہ رہنا ہے اس کی تیاری کریں، اور پیچھے اپنی نسل میں سے ایک بچہ دیندار ضرور بنائے، تاکہ آپ کو مرنے کے بعد مرنے میں آسانی ہو۔ جو کہتے ہیں ہم بزرگ ہو گئے، ہمارے بچے جوان ہو گئے، بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں۔ خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو، سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے؟ کوئی بھی بیمار ہو تو فون کس کو کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو۔ ایک انجینئر ہو، سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے؟ اور اگر ایک عالم دین ہو تو بتاؤ سارے خاندان کو بھلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے بھائی